السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس ولاگ میں 3 اہم موضوعات پر آپ سے بات کروں گا اور تینوں کے تینوں ہی بڑے منفرد بھی ہیں اور تشویشناک بھی ہیں۔ منفرد بھی اس طرح کے ان پہلوؤں پر کسی اور نے شاید غور نہیں کیا ہوگا، اور تشویشناک اس لیے کہ ان میں جو کام کیے گئے ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ مثلاً جو پہلی ہم خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا گزشتہ روز ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ حملہ تو ہوا ہی ہوا، لیکن پاکستان کے عوام کے ذہنوں پر بھی ایک حملہ کیا گیا ہے۔ وہ حملہ کیا ہے؟ وہ بہت باریک واردات کی گئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کا جواب جو ہے وہ کیا سوچ رکھا ہے پاک فوج نے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی اور بشرا بی بی وغیرہ، ان کو جب یہ جیل میں تھے تو ان کو کمرے میں بند کر کے کنڈیاں اور تالے لگا دیے گئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر صدر علوی اور بیرسٹر گوہر کی ہوئی ہے ایک ملاقات، اس ملاقات کے اندر ایک نئی سازش تیار کی گئی ہے۔ وہ نئی سازش تیار کیوں کی گئی ہے، کیا کریں گے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، جو دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا گزشتہ جو ہمارا ولاگ تھا اس کے اندر ہم نے اس واقعے کا ایک مختصر سا جائزہ تو لے لیا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی جب آپریشن ضرب عضب ہوا، یا جو بھی آپریشنز پاک فوج نے کیے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ سارا دوبارہ شروع ہوا، اور دوبارہ شروع ہوا کب ہوا؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل فیاض نے، عمران خان صاحب نے ان کے جو لوگ ہیں جو پاکستانی دہشت گرد مختلف معاملات میں سنگین مقدمات میں ملوث تھے، مثلاً آرمی پبلک اسکول والے دہشت گرد، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے فورسز ہیں اور عوام کے اوپر حملہ کرنے والے جو دہشت گرد تھے، ان کو معافیاں دی گئیں، ان کی صدر مملکت سے معافیاں جو ہیں وہ کروائی گئیں، اور ان کو افغانستان سے لا کر کے پاکستان میں دوبارہ بسایا گیا، جس کے بعد سے لے کر یہ ابھی تک معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو کسی جہاد پاکستان نامی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یہ کوئی جہاد پاکستان نامی تنظیم نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ دہشت گرد نہ صرف یہ کہ ہماری فوج پر حملے کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ سرزمین پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عوام کے ذہنوں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ مطلب سب سے پہلا جو فراڈ ہے وہ جہاد پاکستان نامی تنظیم ہے، کہ ایسی کوئی تنظیم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور یہ ایک چیز، یہ کہنے کے قابل ہونا کہ جی یہ افغانی نہیں ہے، یہ تو پاکستانی ہے، بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ جی یہ پاکستانی ہے، پاکستان کے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ یہ پاکستانی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، اس کے اندر جو بھی نام لکھے ہیں نا، فلانا باجوڑی، فلانا سواتی، یہ بھی ایک اسی واردات کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو پاکستانی ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی کہیں کہ یہ پاکستانی ہیں۔ اچھا، اب یہ اس طرح کی حملے تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ اس طرح کی وارداتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کی فوج ہے وہ اب ان کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے اب سے کچھ ہفتے قبل ایک ملاقات کی تھی پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، جو پاکستان کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں، جو معروف علماء کرام ہیں، جو معاشرے میں اپنا اثر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی۔ GHQ میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے اور بڑے فضول لوگوں نے اعتراضات کیے، پر ان کی تو بات کرنے کی یہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو وہاں پر اصل باتیں ہوئیں وہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو جنرل عاصم منیر نے جو گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ سارے خوارج ہیں، اور خوارج کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارے لیے پاس ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر ان سے جب علماء کرام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو خوارج جو پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ دہشت گردی سرحد پار سے کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر سے کر رہے ہیں، لیکن جو افغانستان کی جو حکومت ہے اس وقت، جو امارات اسلامیہ افغانستان ہے، جو طالبان کی حکومت ہے بنیادی طور پہ، تو ان کے ساتھ ضرور انگیج کیا جانا چاہیے۔ تو جنرل عاصم منیر نے کہا جی بالکل ان کے ساتھ ہم انگیج کریں گے، لیکن کسی پاکستانی کا خون بہانے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ افغانی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ تو یہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ پالیسی ہے جس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے۔ ایک
کہ یہ خوارج ہیں، ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. 2 یہ فراڈیے بھی ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں پاکستانی جبکہ یہ زیادہ تر اخوانی ہیں. اور 3 کہ جس نے پاکستانی کا خون پایا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف. آج جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں گے تو یا تو سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی یا ہونی ہوگی، اور پھر جو ان کی فیملیز ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہوں گی جیسا کہ عدالت کا حکم ہے. اچھا، گزشتہ روز بھی یہ فیملیز وہاں پر جیل کے اندر گئی تھیں اور میڈیا کے لوگ بھی گئے تھے، لیکن صرف 5 رپورٹرز کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی، باقی لوگوں کو نہیں ملی تھی اجازت. لیکن اس کے اندر گزشتہ روز کی سماعت کے اندر ایک بڑا عجیب کام ہوا جو اس سے پہلے جیل کے اندر ٹرائل ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوا تھا. وہ عجیب کام کیا ہوا کہ جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو بھی الگ ایک وہ کیبن نما باکس بنائے گئے تھے عدالت کے اندر، وہ اور ڈائس سے وہ کافی دور تھے، یعنی کہ روسٹم تک جو تھا جہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے وکلاء کا روسٹم، وہاں سے وہ کافی دور تھا کہ آواز آنا ممکن نہیں تھا. لیکن اس سے زیادہ جس چیز کا شور مچا اور شور مچایا شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، یہ وہی مہر بانو قریشی ہیں جو کہ ضمنی الیکشن لڑی تھی ملتان سے لیکن ہار گئی تھی. اور وہ آج کل چونکہ آتی ہیں، ان کے والد صاحب جیل میں ہیں تو ان کی سماعت پر وہ آتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں بھی آتی ہیں. تو آج مہر بانو قریشی نے گزشتہ روز جو مہر بانو قریشی نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ جب وہ اور فیملیز کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیبن نما جگہیں بنا دی گئی ہیں اور کمرہ نما آپ اس کو کہہ لیں. انہوں نے ویسے لفظ ڈربہ استعمال کیا تھا کہ وہ ڈربے انہوں نے بنا دیے ہیں، اور جب ہم وہاں پر جا کے بیٹھے ہیں تو جیل حکام نے ان ڈربوں کو یا ان کمروں کو کنڈیاں لگا کے باہر سے تالے لگا دیے. تو انہوں نے کہا اور بولا، ان کا بجائے اعتراض تھا کہ جی ہم کو ادھر کو قیدی ہیں، ہم کو مجرم ہیں کہ آپ ہمیں بند کر کے کنڈیاں اور تالے لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جیل حکام کے کانوں پہ جوں نہیں رنگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے شور کیا، اور شور کی آواز جب جج صاحب تک گئی تو انہوں نے جج صاحب نے جب بات سنی ان کی تو انہوں نے جیل حکام کو حکم دیا کہ بھئی یہ تالے اور کنڈیاں کھولیں تاکہ یہ مطلب ان کو قید تو نہیں آپ رکھ سکتے اس طرح. اچھا، یہ حرکت کیوں ہوئی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہمارا جو تجربہ ہے بطور کرائم رپورٹر، اس میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو سیکیورٹی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ جیل حکام ہوں چاہے وہ پولیس والے ہوں، وہ کہتے ہیں نا وہ کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسی بدمزگی نہ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، ہم پہ بات آ جائے گی کہ تم لوگوں نے سیکیورٹی نہیں کی تھی. لیکن یہ بعض اوقات کچھ اوور ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. 1996 میں ایرانی کیڈٹ قتل کیس کا فیصلہ ہوا تھا اور ڈیالس جیل کے اندر اس کا ٹرائل ہوا تھا. میں بھی وہاں پہ گیا تھا، میں واحد رپورٹر تھا. خیر کسی طریقے سے جیل کے اندر بھی پہنچ گیا تھا کورٹ روم تک اور بعد میں واپس آ گیا تھا. لیکن جو باقی رپورٹرز تھے وہ جو ہے وہ ایک جو جیل ہے اس کے اندر آپ جائیں تو آگے پھر اگلا کے جو گیٹ آتا ہے، پہلا مین گیٹ جہاں سے بندہ انٹر ہوتا ہے، دوسرا جو گیٹ آتا ہے وہ آتا ہے جہاں پہ جس گیٹ سے آپ کراس کریں تو آگے سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور دیگر لوگوں کے دفاتر ہیں. اور اس کے بعد پھر تیسرا گیٹ آگے آتا ہے جس کے آگے سے قیدیوں اور ولاتیوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے. تو جب آپ رپورٹر گئے اس مقدمے کی پروسیڈنگ کے لیے تو وہ جا کے ان کو بٹھایا گیا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں، اور وہ کمرہ تھا، گیلری تھی، اس گیلری کے آگے جنگلہ تھا. اور جب جج صاحب تشریف لائے اس وقت غالباً جج تھے انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی خصوصی عدالت کے جج سیف اللہ بٹر مرحوم، اب تو فوت ہو گئے. تو وہ جب ان کے آنے کی ہوٹر کی آواز یہ رپورٹرز اٹھ کے جانے لگے تو وہ جیل حکام نے آگے جنگلے بند کر کے تالے لگا دیے. تو یہ جیل حکام جو نہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی معقولیت بھی ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جیل کے اندر جو آزاد لوگ گئے ہوئے ہیں آپ ان کو پکڑ کے آپ بند کر کے کنڈیاں تالے لگانے شروع کر دیں. تو یہ باقاعدہ اب سے بے جا کا جو معاملہ وہ یہ بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ اس معاملے کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، جو ملزمان ہیں، ٹھیک ہے ان کے خلاف کیس ہے، وہ کیس چلائیں، آپ ضرور چلائیں. لیکن یہ تو نہیں کہ جو ان کے لواحقین آگے آپ ان کو ادھر بند کر کے تالے لگا دیں، مطلب یہ ایک تو ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے. خیر جو تیسری خبر ہے وہ جناب بڑی عجیب خبر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سرشت میں جو ہے نا وہ باز آنا نہیں لکھا ہوتا، جن میں سے ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ عارف علوی کی ہے. عارف علوی صاحب جو مرضی کر لیں آپ، انہوں نے صدر پاکستان نہ وہ تھے نہ وہ ہیں اور نہ وہ آئندہ کبھی ہو سکتے ہیں. وہ پہلے دن بھی پی ٹی آئی کے صدر تھے، آج بھی پی ٹی آئی کے صدر ہیں اور کل بھی پی ٹی آئی کے ہی صدر رہیں گے. اور ان کی وفاداریوں کا محور و مرکز معذرت کے ساتھ
پاکستان نہیں ہے، ان کی وفاداریوں کا محور و مرکز عمران خان ہے، اور انہی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کبھی وہ آرمی چیف سے کہتے ہیں فون پہ بات کر لو عمران خان سے، کبھی وہ کہتے ہیں جی فلاں سے بات کر لو، کبھی باجوہ صاحب سے کہتے ہیں بات کر لو جب وہ آرمی چیف تھے. اسی طرح کبھی ایک خط لکھ دیا، کبھی دوسرا خط لکھ دیا. کیاس جو پھیلاتے ہیں عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ بڑا ضروری ہے. جب آرمی چیف کی تعیناتی تھی تو پرائم منسٹر سے جہاز مانگے شہباز شریف سے، تو عمران خان کے پاس لاہور چلے گئے تھے. وہ کیا تعلق ہے عمران خان کا آرمی چیف کی تعیناتی سے؟ تو بات تو قانون اور آئین کی اگر ہوگی نا تو پھر تو اسی طرح ہوگی. تو بہرحال یہ سارے معاملات عارف علوی صاحب جو نہیں وہ کبھی بھی باز نہیں آئے. اب انہوں نے ایک نئی واردات کی. اب ایک خبر کل ہوئی چلی گئی جی عارف علوی صاحب کی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گور، ان کی ملاقات ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ صدر مملکت ہیں پاکستان کے، آپ کسی ایک پارٹی کے سربراہ سے کیوں مل رہے ہیں؟ اگر آپ کوئی بڑے کوئی مطلب اسے کہتے ہیں نا کوئی بڑی کوئی اہم شخصیت اور بڑے کوئی مدبر ہیں قومی لیول کے، جس طرح کا اس عہدے کا تقاضا ہے، اور آپ کوئی ملک کی اندر افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنا چاہتے تو ساری پارٹیوں کے صدور کو انوائٹ کریں آپ، یا پھر سب سے باری باری ملیں. تو ایسا تو آپ نہیں کر رہے. تو بیرسٹر گور صاحب ابھی جمعہ 8 دنوں میں ہیں بھی وہ بیچارے مبینہ طور پہ کٹ پتلی قسم کے ہی صدر ہیں، وہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جی وہ ان سے ملنے نہیں گئے تھے، عارف علوی صاحب نے ان کو بلوایا تھا. بلوایا کیوں تھا؟ جب وہ بیرسٹر گور صاحب گئے تو ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ جی انہوں نے بیرسٹر گور سے یہ فرمائش کی ہے کہ آپ بطور چیئرمین پی ٹی آئی مجھے خط لکھیں بطور صدر پاکستان، یعنی کہ صدر پاکستان کو خط لکھیں، اور اس میں آپ جتنے الزامات ہیں نا عمران خان کے وہ سارے لکھ دیں. آپ یہ لکھیں اس کے اندر کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور جناب یہ بڑی زیادتیاں ہو رہے ہیں، جعلی مقدمے بن رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ان کا جی میں پھر اس کے اوپر خطوط لکھوں گا اور آپ پھر ان کو بین الاقوامی میڈیا میں اچھالیے گا. اب یہ اس قسم کی سازشیں کر رہی ہیں. یار اللہ اللہ کر کے پاکستان کی کوئی جو اکانومی ہے وہ کسی سیدھی طرف جانے کی امید پیدا ہوئی ہے. تھوڑی اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے. جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے جی پاکستان کی اکانومی بیٹھی رہی. مطلب وہ کبھی ایک ہنگامہ، کبھی دوسرا ہنگامہ، کبھی لانگ مارچ، کبھی لاک ڈاؤن، کبھی یہ کر دوں گا، کبھی اسمبلیاں توڑ دوں گا، کبھی استعفے دے دوں گا. وہ ایک کیوس کی فضا پھیلاتے رہتے. کیوس کی فضا میں پھر کاروبار تو ملک میں نہیں چلتے نا. جس دن سے وہ گئے آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اوپر جانی شروع ہو گئی ہے، اور اب وہ مطلب ایک 66,000 پوائنٹ سے آگے نکل گئی ہے. اب یہ جناب ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. میں تو معذرت کے ساتھ میں تو اسی طرح کہوں گا، جو چیز نظر آئے گی وہ کہتے ہیں نا کہ جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں. میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. یہ کہ آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں، لیکن حالات اسی طرح ہی ہیں کہ بھائی جان باز آ جائیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ اور خط مجھے لکھو اور بین الاقوامی سطح پہ پھر اس کا رولہ ڈالو. یار کیا کیا کچھ آپ نے نہیں کیا. آپ نے IMF تک کا تو کوششیں کی کہ پاکستان کو قرضہ نہ ملے. آپ افغانوں کی حمایت آپ لوگ کرتے ہیں. آپ پاکستان کے خلاف قرضہ لینا ہو، پاکستان نے قرضہ لینا تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. خود آپ قرضوں پہ چلتے رہے، چندوں پہ چلتے رہے. تو میرا خیال ہے بس بہت ہو گئی ہے، اور ولاگ بھی بہت ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.